ایک اور ہم یہاں پہ بدشگونی بہت کنسیڈر کی جاتی ہے میمونہ آپا، وہ ہے کہ وہ خواتین جن کی ڈیورس ہوئی ہوتی ہے، وہ خواتین جو کہ بیوہ ہوتی ہیں، اگر گھر میں کوئی اچھی چیز ہو رہی ہو، شادی ہونے والی ہو، کوئی رسومات ہو رہی ہوں، بچہ بھی اگر پیدا ہونے والا ہو، تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ ایسی عورت کو نا اچھے ایونٹ سے دور رکھا جائے. ہم ابھی بھی ان کو بدشگونی تصور کرتے ہیں. ہمارے دین میں عورت یا مرد انسان، اللہ تعالیٰ نے لقد کرمنا بنی آدم کہہ کے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. تو انسان بحیثیت انسان منحوس ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح سے بھی، وہ کسی بھی دین مذہب کا کیوں نہ ہو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. تو یہ جو ہے، یہ جہاں سے بھی آیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوسرے ممالک سے، دوسرے کلچر سے آیا ہے. ہمارے دین میں بیوہ اور مطلقہ کی عزت دوسری بیٹیوں، دوسری عورتوں سے بڑھ کر ہے، اور ان کی ذمہ داری بھی بڑھ کر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مطلقہ کے دوسرے نکاح میں کنواری سے بھی زیادہ جلدی کرو. یعنی جن 3 چیزوں میں جلدی کا حکم دیا ان میں باجماعت نماز ہے، جنازہ ہے، اور بیوہ اور مطلقہ کے نکاح ثانی کا کوئی بدشگونی کا تصور بھی نہیں ہے. یہ سوسائٹی ہمارا غلط کریے. اگر آپ کے گھر میں آپ کی کوئی بیوہ بہن بیٹھی ہوئی ہے، ڈیورس بہن بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس کی شادی جو ہے کس نے کرنی ہے، اور آپ سوچ بھی نہیں رہے، تو اب اس میں گناہ میں آ جائے گی. بالکل گناہ میں آ جائے گا. دیکھیے اس زمانے میں بھی، جب ابھی اسلام نیا نیا آیا تھا اور ابھی نہیں بھی آیا تھا، تب بھی یعنی ایام جاہلیت میں بھی کوئی ایک وفات پا جاتا تھا تو باقی سب لوگ، اسی کی وجہ سے 2 3 4 نکاح کی اجازت ہوئی نا، یتیموں کی کفالت کی اس پہ. تو آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی جنازہ رکھا ہوتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ ہم یتیموں کی کفالت کریں گے، ان بیواؤں کی، ان بیٹیوں کی ہم کفالت کریں گے. اور اسلام نے تو اس کو اتنی تقویت دی کہ حضرت حمزہ جب شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد جب حضرت علی، حضرت جعفر طیار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، تو حضرت حمزہ کی بچی آتی ہیں اور بھاگتی ہوئی آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کی کفالت میں کروں گا، یا رسول اللہ یہ نہیں میری بیٹی ہیں، یا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں وہ میرے چچا ہیں، میرا حق زیادہ ہے، ان کو فاطمہ پالیں گی. جعفر طیار فرماتے ہیں میرا حق ہے. زید بن حارثہ کہتے ہیں میرا حق ہے. حضرت حمزہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جعفر طیار کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ان کی بیگم جو ہیں وہ ان کی خالہ تھیں، بچی کی سگی خالہ تھیں، کہ خالہ ماں کے بعد زیادہ حقدار ہے. مگر آپ کی آنکھوں میں نمی آ جاتے. آپ فرماتے ہیں ایک وہ زمانہ تھا جب بیٹی کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اب آج میرا یہ زمانہ ہے کہ میرے صحابہ بچی کی تربیت کے لیے اور پرورش کے لیے ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، خفا ہو رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا، یہ آہستہ آہستہ ایولیوشن دیکھنے. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، ہم اکثر، یہ میں سوال بھی آس پدے رکھتی ہوں اور ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اکثر ہم نماز پڑھتے ہوئے رکعت بھول جاتے ہیں کہ ہم کون سی رکعت میں تھے. تو ایسی جب ہم پریشانی میں آ جائیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز اگر آپ بھول جاتے ہیں، یعنی سجدے میں بیٹھے یا رکعت میں یہ تیسری ہے یا چوتھی، تو پہلے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہم غالب گمان کی طرف جائیں گے. آیا کہ غالب گمان یہ ہے کہ مجھ سے 1 رکعت رہ گئی تو پھر کیا نام ہے وہ رکعت مکمل کریں، یا تحیات رہ گئی ہے، واجب رہ گیا ہے تو پھر اس کا 2 زائد سجدے کریں گے، فرض رہ گیا تو نماز لوٹانی پڑے گی. یہ تو ہے شرعی جواب. باقی اس سے بچنا کیسے؟ اس سے بچنا یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، اور جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے شیطان کا دخل زیادہ ہوتا ہے، پھر انسان کی اپنی خواہشات اور وہ ساری چیزیں باہر والی وہ مل جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ نماز میں وہ چیز آدمی کو یاد آ جاتی ہے جو نماز کے باہر یاد نہیں ہوتی. ایسا یہ تجربوں میں لوگوں کے ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم نماز پر پورا غور کریں کہ جب میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ پتا ہو کہ وہ تعریف اس کی ہے جو تمام جانوں کا رب ہے. پھر اس کے بعد میں پڑھ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، تو پورا ہمارا غور ہو. جب میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، تو پھر اس عظمت سے زیادہ کسی کی عظمت نہیں ہے اس کی. اللہ اکبر کہہ رہا ہوں تو اس کی کبریائی ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے. تو جب ہم نماز کے معنی اور مطالب پر غور کریں گے نا، پھر دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نکاح جو ہے نا وہ قیام میں سجدے میں رکھیں، رکوع میں پاؤں پر رکھیں. تو جب ہم یہ تصورات کریں گے تو پھر آدمی بھولنے سے بچ جائے گا. اور نماز سے پہلے اگر کوئی ایسے خیالات آتے ہیں تو آدمی پہلے ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ بسم اللہ یہ پڑھ کے پھر نماز کا آغاز کرے تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. اور جس کی نماز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھ لے کہ وہ کچھ کر رہا ہے، تبھی اس کے ساتھ یہ عمل بھی جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ایک علامہ صاحب، ایک کالر کا بھی سوال آیا ہے کہ ان کی پہلے روزے کو ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ اپنے بچے کو کدھر لے کے قبرستان بچے کو لے کے گئے، تو کہتے ہیں بچہ میرا اس دن سے ڈر گیا. تو کوئی ایسی آیت بتائیں کہ وہ جو میرے بچے کا خوف ہے وہ کم ہو جائے.
اس میں دیکھیے بچوں کے خوف کے لیے پہلی بات بالکل چھوٹے بچے کو قبرستان لے جانا بہرحال اس حوالے سے مناسب نہیں ہے، کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے، لیکن مناسب یوں نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کے جو قبرستان ہے خاص طور پہ وہاں کے معاملات آپ کو پتہ ہی ہیں، تو بہتر یہ کہ اس سے اوائڈ کریں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر اس طرح کا بچے کا کوئی خوف کا معاملہ ہے تو آیت الکرسی بہت زیادہ ریکمنڈیڈ ہے، لکھی ہوئی آج کل ملتی ہیں، پاک سیاہی کے ساتھ لکھی ہوئی، اس کو تعویذ میں موم جامع کر کے گلے وغیرہ میں پہنا دیں اور نجاست عادت کا خیال رکھیں، اگرچہ وہ پہ کہ ویسے پھر بھی لیکن بچہ نجاست میں ہو نہلاتے ہوئے اتار دیں، یہ کریں۔ اور اسی طریقے سے رات میں جو ہے سورۃ الفلق سورۃ الناس ہے اس کا حصار کر دیں، اور یہ کہ قرآن پڑھتے ہوئے اونچی آواز سے گھر میں قرآن پڑھیں، اس سے بھی شیاطین وغیرہ دور ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز علامہ مجلسی نے تہذیب الاسلام وغیرہ میں لکھی ہے کہ جن گھر میں چھوٹے بچے ہوں وہاں مرغ پالا جائے، مرغے وغیرہ پالے جائیں، کبوتر رکھے جائیں، کہ کبوتر کی پھڑپڑاہٹ سے اور مرغے کی بانگ سے شیاطین اور جنات بھاگتے ہیں وہاں سے، تو یہ چیزیں بھی کریں گھر میں، تو جنات پھر بچوں سے جو ہے دور رہتے ہیں، ان میں لگے رہتے ہیں۔ اور مجھے ساتھ میں لگتا ہے کہ شاید انہوں نے جب چھوٹے بچے کو بتایا ہوا کہ یہ آپ کی ماں کی قبر ہے تو بچے کے لیے امیجن کرنا ہے کہ میری ماں اس قبر کے اندر یہاں پہ نیچے ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بچہ ٹرامیٹائز ہو گیا ہوگا یہاں پر۔ ویسے سورہ البقرہ جو ہے اس کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ اس سے شیاطین دور چلے جاتے ہیں، تو یہ سورہ بقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلائیں تو انشاءاللہ خوف چلا جائے گا۔ لیکن یہ والی بات ہے کہ ان کے باقی چیزوں سے زیادہ یہ اعصاب جو ہیں، یہ سوچ کہ میری ماں زمین کے نیچے ہے، اس کی وجہ سے خوف۔ منافع ہم اس عمروں کو ہم جب جاتے تو ہم دیکھتے کہ ہماری ماں اس زمین کے اندر ہے، تو ہم نے بھی جب پہلے دیکھا تو تمہارا بڑا مشکل تھا یہ اس چیز کو ڈائجسٹ کرنا، بچے کے لیے اسے ہضم کرنا، معصوم بچے کے لیے تو اس کی ماں ایک تو غائب ہوگی ہے، پھر قبر اندر، تو اس کے لیے اور زیادہ ٹرامیٹائزنگ ہو جائے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کو ان کا روزہ افطار کراتے ہیں تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ دیکھیے، کوئی بھی غیر مسلم اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کے لیے اس کا بدل موجود ہے، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے صراط کے ساتھ یہ بات کر دی کہ کافر کے لیے آخرت کا کوئی اجر نہیں ہے، تو دنیا میں اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ وہ چیز ٹھیک ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم توامام پرستی پر اور ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں نا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ دم منع ہے۔ دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ چیز ثابت ہے، اور اسی طریقے سے تعویذ، یہ جو تعویذ ہے یہ بھی شرعاً بالکل جائز ہے، لیکن تعویذ کون سا؟ اس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات ہوں گے تو وہ ہمیں کافر بنا دیں گے۔ ہاں، اس میں قرآن مجید فرقان حمید عربی کلمات اور بالکل وہ شرکیہ کلمات نہ ہو تو ان کا استعمال کرنا بھی درست۔ اچھا، وہ جو کالا اکثر لوگوں نے دھاگا پہنا ہوتا ہے وہ نظر کے لیے بچوں کو پہنا دیتے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، دھاگے کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ اس میں کوئی شرعی بات نہیں ہے، لیکن مرد جو ہے نا وہ زیادہ کڑے شڑے نہ پہنے، ان سے اجتناب کریں، اور ظاہر ہے سونا وغیرہ تو وہ پہن بھی نہیں سکتے، اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، تو کوئی دھاگا وغیرہ پہننے میں اس میں کوئی جو ہے نا وہ، ہاں، اس کو بدشگنی کی کوئی علامت سمجھ کے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دھاگا مجھے بچائے گا۔ ویسے فیشن کے طور پر کوئی دھاگا پہنتا ہے، یا ویسے آج کل وہ پلاسٹک کی کوئی چیز آتی ہے وہ ربر ٹائپ، وہ بھی پہن لیتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے میرے خیال سے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی سوال آسمدین پہ بھی آیا ہے کہ اگر ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنا جو ہے وہ حرام ہے تو پھر یہ علم موجود کیوں ہے؟ دیکھیے، ایسی چیزیں تو بہت ساری موجود ہیں۔ اب میں مثال دے دیتا ہوں کہ سور موجود ہے، کھانا حرام کیوں ہے؟ ایسے تو ہر چیز پہ بات جائے گی۔ یہ باتیں یہ جو سوالات لوگوں کے بہت بڑے کوئی تھنک ٹینک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سوال کرنے والے کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، کریں سوال کرنا نصف علم ہے، لیکن یہ سوچیں آپ کہ مطلب ہر چیز وہ دنیا میں ہزار چیز ایسی جن کی کوئی بظاہر کوئی حکمت نہیں، اللہ نے بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی گئی ہیں۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیز کے اندر یہ علم موجود ہے۔ جنات کے لکھا ہے علماء نے کتابوں میں کہ جادوگری کا علم مطلق حرام نہیں ہے، اگر کاٹ کے لیے کوئی سیکھ رہا ہے اس حد تک جب کفر تک خود نہ پہنچے تو اس کے لیے تو اپنے اجازت دی علماء نے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ جادو حرام ہے تو ہے ہی کیوں؟ تو بھائی لوہے کو لوہے ہی تو کاٹتا ہے، وہ کوئی ہوگا تو ایکسپرٹ اس کو کر کے کرے گا، لیکن یہ ایکسپرٹیز کے کام ہے۔ آپ اپنا صبح شام کا شیڈول نمازیں پوری رکھیں، تعلقات لوگوں سے اچھے رکھیں، اتنا ہی آپ کے دن پہ جانے کے لیے کام ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ایک سوال ایک آیا ہے کہ اگر میں کہیں گھر سے باہر نکلی ہوں اور وہاں پہ نماز کا وقت آ جائے اور میرے پاس جائے نماز موجود نہ ہو تو میں کیا کروں؟ بغیر جائے نماز کی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، ہم بیٹھ کے بھی تو نماز پڑھتے ہیں، اور جائے نماز کی جگہ کوئی اور کپڑا، کوئی صاف پاک اپنا دوپٹہ، اپنی کوئی چیز بھی بچھائی جا سکتی ہے، اتنی سی جتنی سجدے کی جگہ ایک رومال بچھایا جا سکتا ہے۔ پوری جائے نماز اگر موجود نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ پریشان بھی ہو رہتے ہیں۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں زمین ویسے بھی پاک ہے۔ نبی علیہ السلام کی امت کا یہ خاصہ ہے، جو 5 چیزیں نبی علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئی، ان میں روئے زمین پوری کی پوری پاک ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بظاہر اس میں کوئی نجاست نہیں ہے، اس کو صاف
اعتकाफ करके वैसे भी नमाज पढ़ी जा सकती है। अच्छा, एक सवाल ये भी आया है, उन्होंने एक शख्स ने कहा कि मैं उम्रा करने के लिए गया था और मैंने अपने वालिद और अपनी वालदा के नाम का उम्रा करना था। कहते मैंने अपने वालिद के नाम का उम्रा पूरा किया, जब मैं अपनी वालदा के नाम का उम्रा कर रहा था तो सफ़े मरवा के दौरान मुझे एकदम से चक्कर आया और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं वो कंप्लीट नहीं कर सका। तो अब मुझे बताएं कि उसका मैं क्या फ़िदिया दूँ? देखिए, इस हवाले से ये है कि ये तो एक इज़्तिरारी कैफियत है, वो अपना उम्रा जो है ना वो दोबारा कर ले, ज़ाहिर है वहाँ पे मौजूद है। जैसे वो वापस आ गया, कहते मैं वापस आ गया, तो अब वो कहते लोग कहते हैं कि जिसका बकरा दो, जिसे वो क्या हाँ, वो उसका दम होता है, वो उस दौरान जो हमसे वो होता है तो वो अपना उस हिसाब से वो दम वगैरह जो अदा करना है वो कर दें। वैसे ये है कि अगर वहाँ किसी के साथ ये मामला हो जाता है तो ये एक इज़्तिरारी कैफियत है, अस्पताल से वापस आने के बाद वो उम्रा दोबारा करे, और वो तो ज़ाहिर है उम्रा जो है ना वो माँ को या बाप को सवाब पहुँचा सकता है, तो इसाले सवाब के लिए ये उम्रा किया जा सकता है, इसमें कोई अर्ज की बात सही, ठीक है। अच्छा, फिर सवाल ये भी आया है कि जी ये काले कपड़े जो पहनने के हवाले से मुझे अलामा साहब बताएं कि लड़कियों को मना करते हैं कि लड़कियां काले कपड़े ना पहने, कि जी कहते हैं जी इससे जो मुकद्दर हैं वो बड़े इफेक्ट होते हैं इससे, और लड़कियों को शादी ब्याह पे भी जो बरी के कपड़े बन रहे होते हैं, जहेज के कपड़े पहने होते हैं, काले कपड़े डालते ही नहीं है। देखिए, काले हों या सफ़ेद हों, पाक हों और हलाल के पैसों की हों, तो पहली बात तो ये, पहले तो ये कोशिश करें। तो काले सफ़ेद पे तो बाद में जाएं, किसी का लूट के खाया हुआ है, उस कपड़े का आपने हक अदा नहीं किया हुआ, चुनाचे पहली चीज़ तो ये कोशिश करें। अलबत्ता लिबास पहनने के आदाब के हवाले से देखिए, शरीयत इस्लाम इतना मुक़द्दस दीन मुक़द्दस मुकम्मल एक दस्तूर है, हत्ता लिबास पहनने के आदाब तक किताबों में सीरत मौजूद है कि पैगम्बर अकरम का तरीक़ेकार, अहले बैत का तरीक़ेकार। तो काला लिबास अय्याम अज़ा के हवाले से तो हमारे यहाँ मारूफ है। अलबत्ता हमारे एक चीज़ मशहूर थी कि वो आम दिनों में उसके अलावा मकरूह है, जबकि ऐसा नहीं है, काला रंग है वो आप पहन सकते हैं। अलबत्ता कुछ कलर की ये ज़रूर कहा जाता है, तबीयत पे कुछ कलर असंदाज होते हैं, ये ज़रूर कहा गया है। मसलन भड़कते हुए कलर हैं, जैसे कुछ ख़वातीन के हवाले से भी लिबास में कुछ चीज़ों में है। मसलन उरूसी के लिए कहा गया कि लाल जोड़ा जो है उरूसी की शब उसके लिए बस है। उसके अलावा ऐसे भड़कते हुए कलर जो, और ख़ास तौर पर आज जो हमारे यहाँ फैशन है, न चादर लेंगी हिजाब के तौर पर, न बुर्का, तो फिर तो और ज़्यादा मसाइल हैं उस तौर पे। तो उससे बचने के लिए, वरना फी नफ्स ही काला रंग वो भी अल्लाह ही का तरह से गर्मी में मना शायद इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करता है, जी, तो फिर से मसला होता है। चले जी, और क्योंकि अब तमाम परस्ती को डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है, आप अभी निकलें ड्राइव करने के लिए, आप देखेंगे कराची की दीवारें जहाँ पे कुछ और नहीं लिखा होगा, वहाँ पे जी किसी ना किसी आमिल का नंबर तो ज़रूर लिखा होगा, और देयर इज़ अ रीज़न कि नंबर लिखे होते हैं, क्योंकि पता है लोगों का एतकाद जो इतना ज़ईफ़ हो चुका है। सो इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इससे पहले कि हम अपने सेगमेंट का इख्तिताम करें, फैसल भाई नात का नजराना हो जाए।